بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تجربہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت میں جیتے ہیں. یعنی ہر جگہ، ہر سماج میں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ کمپلینٹ کلچر ہے. یہ شکایت کیوں؟ میں نے اس پر بہت سوچا اور اس پر اسٹڈی کی. اصل میں دیکھیے، اجتماعی زندگی میں ڈفرینسز ہمیشہ آتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہوں تو کوئی آپ کے دوسرے کے ڈفرینس نہیں ہوگا، لیکن جب ساتھ مل کر رہیں گے تو ضرور ڈفرینسز آئیں گے. چاہے وہ خاندان ہو، چاہے سماج ہو، چاہے قوم ہو، چاہے انٹرنیشنل تعلقات ہوں. تو ڈفرینس از اے پارٹ آف نیچر. تو اس ڈفرینس سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات ہو جاتی ہے، اسی پر لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو شکایت بنا لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو پارٹ آف نیچر بنائے. یعنی سماجی زندگی سے جوڑے اس کو. جس انسان سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے اسے نہ جوڑے. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قصداً آپ کو تکلیف پہنچائیں. بہت ہی کم ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ سماجی زندگی یا اجتماعی زندگی کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے تکلیف پہنچتی ہے. اور اس میں بھی دیکھیے، ہمیشہ وہ بائیلیٹرل ہوتا ہے. ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، آپ بالکل معصوم ہو، آپ کی طرف سے کچھ نہ ہوا ہو. ایسا نہیں ہوتا عام طور پر. تو اس معاملے میں دیکھیے، آپ جیتے ہیں دوسرے کے خلاف شکایت میں، نقصان کس کو ہوتا ہے؟ نقصان خود آپ کو ہوتا ہے. اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا جس کے خلاف آپ شکایت دیے ہوئے ہیں. تو میرا طریقہ تو یہی ہے کہ میں شکایت کو اسی وقت ختم کر دیتا ہوں، دین اینڈ دیئر. کیونکہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شکایت کی پرائز خود مجھ کو دینی پڑتی. میرے اندر نگیٹو تھنکنگ آئے گی، میری انرجی ویسٹ ہوگی. غیر ضروری طور پر اپنے مائنڈ کو میں انگیج رکھوں گا دوسرے کے خلاف سوچنے میں، تو اسی کو ختم کر دیتا ہوں میں. یہاں تک کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے نقصان پہنچا ہے تو میں دیکھتا ہوں کیا نقصان کی وجہ سے یہ نقصان میرے لیے بہت فیٹل ہے، اس کی وجہ سے میں تباہ ہو جاؤں گا. تو میں دیکھتا ہوں کہ جب فیٹل نہیں ہے، وہ اس کو تباہ کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی میں زندہ ہوں، پھر میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو اس کو بھلا دیتا ہوں میں. میری زندگی بہت سارے واقعات ہیں، آدم روڈ سے لے کے دلی تک، کہ ایسی چیزوں کو بھلا دیا میں نے. مجھے برنارڈ شاہ کا ایک قول بہت پسند ہے کہ دا موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن از ون ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. تو بھلانا یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے. نہ بھلائیں تو اسی میں جینا پڑے گا آپ کو، پھر شکایت میں رہیں گے آپ. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے، اپنی اچھی پلاننگ نہیں کر پاتے، اپنے وقت کو بھرپور طور پر یوٹیلائز نہیں کر پاتے. تو آدھی زندگی آپ گزرتی ہے اپنے میں، دوسری آدھی زندگی گزرتی ہے دوسرے میں. تو میں ایسا کرتا ہوں
کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میری سائڈ میں کیا ہے. جب کوئی شکایت کی بات ہوئی کسی سے تو میں ہمیشہ اس کو لیتا ہوں بایلیٹرل سینس میں. کچھ مجھ سے ہوا ہوگا تو اس نے کچھ کیا ہوگا, تو اپنی سائڈ والی بات کو دریافت کر کے میں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہی وژڈم ہے, اسی کا نام اعراض ہے, اسی کا نام عفو درگزر ہے, اسی کا نام صبر ہے. صبر یا اعراض یہ ایک حکمت کی بات ہے, وژڈم کی بات ہے. کیونکہ آپ یہ چاہیں کہ ایسا سماج ملے آپ کو جہاں آپ کو کوئی شکایت کی بات ہی نہ ہو, تو ایسا سماج تو ملنے والا نہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں ملے گا, وہ تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملا, وہ صحابہ کو بھی نہیں ملا. تو بیسٹ ایڈوائس اس بات میں یہی ہے کہ آدمی بھلائے 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 اور اپنا جو مثبت کام ہے اس میں لگا رہے, کیونکہ آپ اگر نہیں بھلائیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, انرجی بہت کم ہے. کتنا یعنی اگر ہم اپنے ٹائم کو دوسروں کے لیے ضائع کریں تو کتنا ٹائم بچتا ہے ہمارے لیے. تو میں اس کو وژڈم کی بات سمجھتا ہوں کہ آدمی دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی شکایتوں کو بھلائے اور ہمیشہ اپنے آپ کو خود اپنے جو مثبت منصوبہ ہے, اپنا جو مثبت مشن ہے, اپنا جو مثبت کام ہے اس میں لگائے رہے اپنے آپ کو. اور میرا یہ بھی تجربہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملتا. کچھ کھویا گیا ہو تو واپس آنے والا نہیں, کچھ کھویا گیا ہو تو واپس آنے والا نہیں ہے. تو کیا فائدہ اس کے غم میں جینے سے, اس کی کمپلین میں جینے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وژڈم کا معاملہ ہے, اور صبر بلا شبہ اس دنیا میں سب سے بڑی وژڈم ہے. پیغمبر کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تو صبر کوئی پسپائی نہیں, سب کوئی منفعل بات نہیں. صبر ایک وژڈم ہے, حکمت ہے, ایک ہائی درجے کی سوچ ہے. یعنی شکایتی باتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا, اس کا نام حکمت ہے, اس کا نام صبر ہے. شکایتی باتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا, یہی صبر ہے. تو صبر, اعراض, عفو درگزر یہ حکمت ہے, یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں. تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی شکایت کی بات آئے تو ہمیشہ اپنے کو لے کر سوچیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے, میری سائڈ میں کون سی کمی ہے, اس کو درست کیجیے, بجائے دوسرے پر توجہ دینے کے خود اپنے آپ پر توجہ دیجیے. تو اس طرح آپ کو یہ موقع ملے گا کہ خود اپنے آپ کو آپ ڈیولپ کر سکیں, اپنی انرجی کو زیادہ سے زیادہ خود اپنے منصوبے میں لگا سکیں. یہ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو, اور یہ مشورہ آپ مجھے فیملی لائف میں بھی ہے, سوشل لائف میں بھی, اس سے آگے کی زندگی میں بھی. دیکھیے اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں, کیونکہ دنیا کا نظام بدل نہیں سکتے ہم. دنیا کا جو نظام ہے وہ ڈفرینس میں قائم ہے.
ہر آدمی اپنی آزاد ہے، جو چاہے کرے وہ، تو اس کو آپ بدل تو سکتے نہیں. تو ہمارے لیے کوئی آپشن ہی دوسرا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نظر انداز کریں. دوسرا آپشن اگر ہوتا تب آپ اس کو لے سکتے تھے، لیکن ہے ہی نہیں وہ آپشن. دوسرا آپشن جو ہے تباہی ہے. تو یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ بھی اس سے بھی میں نے یہی جانا ہے، اور خود اپنے تجربے سے بھی میں نے یہی جانا ہے کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے صبر، اعراض اور درگزر. ہر معاملے میں اپنی غلطی کو ڈھونڈنا. آپ ڈھونڈیں گے تو لگے گا کہ میری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس حکمت کو اختیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.